اما ہوا پہلی عورت آئی اس دنیا دے واسطے بت نہیں بنوایا، پتلا نہیں بنوایا، انہیں ننگا نہیں چھڈیا، جس لئے بناون دا ارادہ انتظار کروایا، فوراً نہیں دوے تریے دیں یا تریے چوتھے مہینے، چنگا چوکھا انتظار کروایا۔ انتظار کیوں کروایا؟ عزت بتانا واسطے۔ اور میرے نبی فرمایا جن دے گھر پہلی بیٹی جنمی ایک فرشتہ آسمان تو آمدا ہے، ساوے پر آمدے وہ ماں تے اس بچی دوتے این کھلا دے۔ آپ فرمایا جنہوں نے 3 بیٹیاں دیتیاں اس سنانو ڈولی بہایا شادی کی کہ میں تے او جنت این جسائیں۔ سب تو اچھا مسلمان ہوئے جڑا بیوی نال چنگا سلوک، بیٹی سوال ہی کر دے وہ مینوں پیو دی وراثت وچ حصہ تو تھائیں او دے نال بائیکاٹ ہو جاؤ۔ میرے نبی فرمایا، میرے نبی فرمایا سارے لوکاں دی نسل چل گئی ہے پتراں تو، میری نسل چلنی ہے میری بیٹی فاطمہ۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا شریعت کی درجہ رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام واسطے اللہ مٹی کٹھی کروائی اور فرشتیاں نے فرمایا ایدا پتلا بناؤ، وہ پتلا بنیا ننگا، کوئی کپڑے نہیں، یہ نہیں پتہ بھئی کتنے سال کتنے مہینے وہ ایویں ہی پیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے روح پھوکی اور پھر انہوں نے کپڑے پوائے، پھر جنت داخل کی۔ یہ اللہ دی مرضی ہوندی دا نال ایک پتلا اما حوا دا بھی بنا دیں، وہ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے عورت واسطے شروع تو پردہ رکھا ہے۔ اما ہوا پہلی عورت آئی اس دنیا دی، وہ واسطے بت نہیں بنوایا، پتلا نہیں بنوایا، انہیں ننگا نہیں چھڈیا، جس لئے بناون دا ارادہ کیا انتظار کروایا، فوراً نہیں دوے تریے دیں یا تریے چوتھے مہینے، چنگا چوکھا انتظار کروایا۔ انتظار کیوں کروایا؟ عزت بتانا واسطے۔ جی میں مہمان خصوصی دا انتظار آندا کہ او آمن تا گل ٹورے، اللہ عورت نو مہمان خصوصی بنا، جس لئے انہوں نے پیدا کیتا ہے۔ کیا قدرت ہے میرے رب دی، بے آدم علیہ السلام نو سوا دیتا، جنت نیند ہوندی کوئی نہیں، اس لئے انہوں نے سوا دیتا، فرشتیاں دے وے کو پردہ کر دیتا، جس لئے آدم علیہ السلام بھی اکھ کھلی اٹھے، نہ ویکھیا کھبے پاسے ایک عورت ہے پورے فل لباس جی میں یوسف علیہ السلام دا تسی سنیا اس سے اللہ انہوں سب تو سونا بنایا، انہیں عورتاں اللہ تعالیٰ نے سب تو سونا حضرت حوا نے بنایا، سب تو خوبصورت انہوں نے بنایا۔ تو آدم علیہ السلام پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تیری ہومن والی بیگم ہے۔ آدم علیہ السلام دا جنت اکلیاں دل نہ ہی لگدا، مجھے آئی، اما حوا نو ویکھیا تا دل چاہوں کہ وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نکاح پڑھیا یا فرشتے کو، اس کے بعد فرمایا کہ آدم
ہوا اپنی بیگم دا مہر دے جڑا آپ مہر رکھنے ہیں. مہر کسی دی بیٹی دی قیمت نہیں ہوتی، بھاویں ساری زمین سونا بنا کے دے دے. مہر ایک نشانی ہوتی ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی رہنا ہے اس بچے نے اس بچی پہ خرچ کرنا، اس کو نہیں کمانا، مرد کمانا، لہٰذا عزت نال کمانا، گھر بہاتے انہوں کمانا. وہ دے ذمے اللہ ایک بڑا بڑا کام لایا ہے کہ اگلی نسل اس پیدا کر. تو اللہ تعالیٰ فرمایا آدم اپنی بیگم دا مہر دے. ہن جنت تو سونے چاندی نال بھری پئی آئے. اللہ جو مرضی آکھ دے اندہ اتنے من سونا دے، اتنے من ہیرے دے، اتنے من موتی دے، تھوڑی کوئی نہیں، آئے بھی سارا مفت. اور قربان جاؤں اپنے نبی پہ. اللہ تعالیٰ فرمایا آدم تیری نسل ہے میرا آخری نبی آنا، یہ تو پیچھے کوئی نبی نہیں آنا. ان تے ایک واری درود پڑھ، اے مہر ہے تیری بیگم. تیری بیگم کا مہر کی ہے ساڑھے نبی تے. اچھا آدم علیہ السلام تے ساڑھے نبی دے وچکار 10,000 سال دا فاصلہ. نہ تو حالی سامنے وجود ہی کوئی نہیں. اللہ دے علم چھے، اللہ دی نظریں چھے، آگے تو کسی نے نہیں پتا کہ انہوں نے ظاہر ہونے چھے. باقی نندی جڑی پیدائش ہے وہ بھی سن. یہ تو میں دس سے نا جی میں تاریخی طور پہ ہویا 10,000 سال بعد ساڑھے نبی. ابو ہریرہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ تسی نبی کدھر بنایا ہے؟ یہ جواب ہے 40 سال کی عمر. لیکن آپ کی جواب دیتا ہے. آپ فرمایا ابو ہریرہ حالی آدم دی مٹی کٹھی نہ ہی ہوئی میں نبی بن گیا. کی کمال، حالی آدم دی مٹی بھی نہ اکٹھی ہوئی تو میرا رب میں نے نبی بنا دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کا انتظار کروایا عزت بتانا واسطے، مطلب مرتبہ بتانا واسطے. پہلے دن تو عورت نو اللہ نے عزت بخش، پھر وہ ذمے کماونا نہیں لایا. وہ ذمے گھر دا کام، اولاد دی پرورش، اولاد دی نگرانی، خیال بھئی اے نیک بندی یا بندہ بنے. تو ماں ویلی ہو سی تو ایک وہ خیال کر سکسی. ماں بھی کماون تے لگ جائے، کبھی وہ دکان تے بیٹھی ہے، کبھی ہسپتال بیٹھی ہے، تو بچہ تھا مجھے نہیں بڑھ سکتا. جن کے گھر پہلی بیٹی پیدا ہو ساڈے کول تو انہوں خوشی والی گل نہیں سمجھا جاتا. پتر جمے تو مٹھائیاں تے لڈو تے پیڑے تے ڈول بجتے پہ. اور میرے نبی فرمایا جن کے گھر پہلی بیٹی جمدی، پہلی بیٹی، تو ایک فرشتہ آسمان تو آمدا ہے جو ساوے پر آمدے ہیں، وہ ماں تے اس بچی جو تے این کھلار دیندہ ہے. اور آندہ ہے جڑی تو پیدا ہوئی ہیں تمہیں بڑی کمزور ہیں، انہیں پیٹ جو نکلی ہیں وہ بھی بڑی کمزور ہے. جڑا تاڑو تے خوش ہو کے خرچ کر سی اللہ او دا مددگار بن گیا.
جو تھوڑے تو خوش ہو کے قبض کر سکے اللہ ادا مددگار بنے. پھر جتنے عورت دے رنگ وٹیندے جاندے نا انہیں اللہ ودیاں عزت بڑھائی جاندے. وہ بیٹی ہے پہلا رنگ تھا وہ بیٹی ہے. تو آپ فرمایا جنہوں اللہ 3 بیٹیاں دیتیاں تو اس انہوں ڈولی بہایا شادی کی کہ میں تو وہ جنت این جو سان 10 پتراں دی شادی کرے ثواب ہے آئے کام کوئی. فرمایا 3 بیٹیاں دی شادی کرے وہ تو میں این جو سان جنت. ایک صحابی پوچھا یا رسول اللہ 3 نہ ہوئن 2 ہوئن وقت آپ فرمائے جو 2 ہوئن تامی او تو میں جنت انجو سان. اللہ بھلا کر ایک صحابی دا انہاں دی ہائی ہکو انہاں کہ یا رسول اللہ جو ہکو ہوئے تو او دا کیا جائے تو 3 تو لانا شروع ہوئے. آپ فرمائے جو ہک بھی ہے انہوں ڈولی بہندا ہے وہ تو میں انجو سان. یہ بیٹی دی شکل عورت ہے تو انہوں اے عزت دی. پھر ساڑھے پورے پاکستان میں پھرے ہیں دنیا میں پھرے ہیں بیٹیاں نو وراثت چو حصہ کوئی نہیں دیندا گرا کھا جاندے. ساڑھے زمینداراں مجال ہی نہیں کوئی بیٹی سوال ہی کر دے مینوں پیو دی وراثت چو حصہ دے اتھائیں وہ نال بائی کاٹ ہو جاندے لیکے چھکے جاندے. لیکن اللہ دے نبی فرمایا جنہوں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں تا نہیں تے 2 بہناں ہومن ہو گئی بہناں وہ دی اپنی کوئی بیٹی نہیں بہناں ہیں 2 جڑا انہاں 2 بہناں نو وراثت چو پورا حصہ دے سی تے انہاں دی ڈولی چے سی وہ تے جنت واجب ہو جائے سی. پہلے بھی دسے 10 پتراں دی شادی کرے ثواب ہے جنت دی بشارت کوئی نہیں. ایتھے بیٹی ہے تو وہ ہور رنگ ہے وہ تو میں جنت ہیں. بیٹی نہیں بہن ہے تو بہناں نو حصہ دیندا ہے پورا تو جنت واجب ہے. اس پورے علاقے سب تو پہلا بندہ جن اپنی بیٹیاں نو زمین دیتی اپنی حیاتی کہ پتہ نہیں میرے پتر بعد دیون نہ دیون وہ میرا باپ ہے میاں اعلیٰ بخش. اس اپنی بیٹیاں دا حصہ جڑا بندا ہے آپ نہ دے نہ کروا کے سائیں پہلا بندہ. پٹواری بھی آکھن لگے جی اسی تو آج تک نہیں ویکھیا کہ کسے پیو دھیاں نو نہ دی اپنی حیاتی حصہ دیتا. تو میرا جڑا تایا ہے میاں حق نواز 2 ہی گراہ ہیں جنہاں دی رستی ہے نہ بنائے. وہ آ گیا ابا جی کو بھائی اللہ بخشا بھائی یہ کیتا ہے نہ پوچھا جی کی کیتا ہے. وڈے ہیں 10 سال دا فرق ہے میرے تائے تے ابا نے تو انہوں نے پیو طرح ہی عزت دیں دیں بھائی اللہ بخشا بھائی یہ کیتا ہے. میں کہا جی کی کیتا ہے وہ دھیاں نو حصہ دے دیتے ہیں ہوں میریاں دھیاں بھی میرے گل لال چن چاچے دیتا ہے تو ہی دے میں کدو دے. پہلا بندہ ذمہ دار آئیں جس اسا کیا بھائی اپنے بعد میں اپنی قبر جانا میں میرے پترا میرے نال میری قبر نہیں گیا.
تو میں انہوں دی پرو اپنی قبر خراب نہیں کرنی، میں انہوں حصہ دینا۔ ساڑھے تاہے کوئی نہ دیتا، مر گیا، میرا پیو جیندیاں نہ لا گیا۔ پھر اس تو بعد بیوی زندہ ہو گئے تے اولاد ہو گئے، تو بس بیوی دا 8واں حصہ ہوتا ہے مرد دے مرن تو بعد۔ وہ 8واں حصہ اسی نہ لایا اپنی ماں دے۔ اس تو بعد جدن وہ فوت ہوئی تو اس 8ویں حصے چوں بھی اسی اپنے دونوں بھینوں نے حصہ دیا۔ یہ بھی ایک مثال ہے، آج تک یہ کام کوئی نہیں کسی کیتا، اسی اپنے بھینوں نے اپنے ہاتھ نال سائن کر کے انہوں کا حصہ دیا۔ یہ اللہ عورت دی عزت بنائی۔ جو بیوی ہوئے تو آپ نے فرمایا سب تو اچھا مسلمان ہوئے جڑا بیوی نال چنگا سلوک کرے۔ یہ نہیں آکھے جب جہاد کرے جڑا کربلا طرح شہید ہوئے، نہیں، جڑا بیوی نال چنگا سلوک کرے وہ سب تو اچھا مسلمان۔ اور پھر آپ فرمایا کہ قیامت والے دن جدا ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہونی ہے، تے بندیاں دا زور اسی بھئی نبی دے نیڑے کوئی تھارا لبھے تے عذاب تو بچ جاوی۔ آپ فرمایا کہ میرے سب تو نیڑے او بندہ ہو سی جن دا بیوی نال چنگا سلوک ہو سی، جن دے اخلاق اچھے ہو سی، جن دا بیوی نال چنگا سلوک ہو سی۔ بیٹی، بین، بیوی، عورت دے ترائے روپ تنو دسن نبی دی حدیثہ سنا کے۔ پھر ماں بن جاندی تو آپ صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں جہاد کرنا ہے۔ فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ اسے کہ جی آئے۔ آپ فرمایا کہ جا وہ دی خدمت کر، وہ دے پیران دے ہیٹھ جنت ہے۔ باپ دا نہیں آکھیا کہ باپ دے پیران ہیٹھ جنت، ماں دا آکھیا جا اپنی ماں دی خدمت کر، وہ دے پیران ہیٹھ جنت۔ ایک صحابی ابو ہریرہ ہے، انہوں مسجد بات سنیا جہاد دا، وہ گھر آئے کہ ہتھیار چائے تلوار سے لوہے والی جڑی ہوندی ہے زرہ، تو انہوں دی ماں پوچھا ایک ہی کرن لگا کہ اماں میں جہاد تے جاؤں۔ اس نے کہا میں کلی ہاں۔ وہ ہجرت کر کے آئے نا جس لیے اپنے قبیلہ چھڑ کے، صرف ماں پتر آئے اور اس قبیلے دا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا پتر میں کلی ہاں، میں کلنا چھڑ کے کدے جانا پہ؟ اس نے کہا اماں میں نہیں پتا، جہاد دی بڑی میں سنی ہے خوشخبری، میں جانا پہ۔ اس نے اپنی چھاتیاں نو ہاتھ لایا، اس نے کہا جڑا ایتھے تینوں دودھ پوایا نا خدا واسطہ ہے میں کلیاں چھڑ کے۔ اس نے کہا نہیں اماں میں جانا۔ اور ٹور پہ انہاں جب دے نال ایک بندے نو گھلیا کہ میں پتر نو دودھ دا واسطہ دیتا ہے تاں بھی نہیں منیا تو میں نے چھڑ کے جہاد تے جانا تھا۔ وہ جس لئے مسجد آئے، سبحان اللہ تعالیٰ دے نبی دی کابڑ کیویں ہوندی ہے؟ اسی تو پپڑ جانے نا ماما بہنا پائیں کہ گال مندہ تک میرے نبی دی کاوڑ اتنی ہوندی آئی۔ ایدو مثلاً ایک صحابی حضرت انس نام ہے، ندو تے آپ نو ناراض کہتی اپنی ذات دی وجہ تو نہ ہی آندی، انہوں ہی وین دیا نا تو منہ اینڈ کر لیں گے، انہوں پتہ لگ جاندہ ہے اللہ دا نبی ناراض۔ ایدو کوئی آیا تو آپ ہوئی تے ناراض ہیں تو انہوں اینج ویک کے تو اینج منہ کر لیں گے، اتنی ناراض۔
سبحان. تو ابو ہریرہ جس لے اندر آئے نا، آپ ویک کے منہ نہیں کر لے، انہوں نے پتہ لگ گیا کہ کام خراب ہے. وہ آکھن لگے یا رسول اللہ تسی ناراض ہو میرے؟ آپ فرمایا ہاں. میں پوچھا جی کس وجہ تو ناراض؟ کہو بے وقوف تیری ماں تینوں دودھ دا واسطہ دیتا، تو مڑ بھی نہیں ٹلیا ہے، میں تیرے جہاد دی کوئی لوڑ نہیں، جا واپس ماں دی خدمت کر. ماں دا جا ماں دی خدمت تیرے واسطے ای ہوئی جہاد. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں دوروں آیا جہاد کراں تو میرے ماں پیو روندے پے ہیں میری پر، اور رنگ بڑی گیا. آپ فرمایا انہاں پیراں تے واپس جا، تو جی میں ماں پیو نو روایا ہی نہ انہیں ہسا تیرے جہاد دے میں لوڑ پڑی. ماں دا دی شکل ہوئے تو اللہ اے ہو دیتا. آپ جنت اچ گئے، خواب اچ معراج تا ایک باری ہوئی نا، فزیکلی اتنے گئے، لیکن خواب اچ تا اللہ دا دیدار بھی کئی باری ہویا، جنت بھی گئے. آپ فرمایا میں جنت اچ گیا تو میں نے قرآن دی تلاوت دی آواز آئی. میں فرشتے تو پوچھا کون تلاوت کر رہے؟ فرشتے جیسے جی یہ نعمان بن حارثہ ہے. فرمایا نعمان تا مدینے بیٹھا ہوا، تلاوت دی آواز اب بنا تھوڑے جہے بندے ہوتے اسپیکر لاؤنا پڑتا پہ، کتھے ستواں آسمان جتھے جنت. آپ فرمایا وہ اتنے بیٹھا ہے ایک جنت عشق میں آواز ہے. انہیں 500 کلومیٹر تو بعد ہوا مک جاندی ہے، ہوا کوئی آواز اگاں سفر نہیں کر سکتی. میں لکھاں سپیکر لا دے ہونا، 1 انچ بھی آواز اگاں نہیں جانا. تو وہ تو ستویں آسمان دی جنت بیٹھے سن دیں. آپ فرمایا یہ کی وجہ ہے؟ کہا جی نہ ماں دی انج خدمت کیتی ہے کہ جداں قرآن پڑھ دین اللہ ساری جنت میں سن. کیا کہا سبحان. اور ماں دی کیویں خدمت کریں دیا وہ بھی تھوڑا جہا سنا. وہ دے کپڑے آپ دھون دیا، بیوی نو نہ اینا دے میری ماں دے کپڑے دھو. وہ دے واسطے سالن آپ بنے دیا، بیوی نو نہ اینا دے سالن پکا میری ماں واسطے. آٹا گن کے روٹی پکا کے آپ کریں دیا، بیوی نو نہ اینا دے. روٹی بنا کے سالن بنا کے ماں دے اگو رکھنا، آپ اگو بہ جاؤنا تے این گراں تروڑ کے ماں نو آپ کھوانا، ماں نو آپ اپنے ہاتھ نال کھوانا. اے او عمل آئی جن 7 آسمان چیر کے تے آواز جنت چپڑا دے. ان ماں دی دعا اور ماں دی خدمت کا یہ درجہ میرے رب بنایا. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام پوچھا یا اللہ میرا جنت ساتھی کون ہے؟ موسیٰ پہلے نبی ہیں جنہاں رب کلام کیتا، ٹھیک ہے، پہلے نبی ہیں جنہاں تے پہلی کتاب تورات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ایڈے بڑے درجے دا نبی ہے. میں پوچھا میرا ساتھی کون ہے؟ اللہ فرمایا گوشت منڈی ہے جڑا فلانا کسائی ہے نا وہ تیرا جنت کا ساتھی. موسیٰ علیہ السلام تھوڑے جی حیرانی ہوئی بھئی میں موسیٰ کلیم وہ کسائی یہ جوڑ رب کیوں بہایا؟ انہیں چادر چاہی کہ ٹور پائے. وہ پتہ پوچھا انہوں نے دسیا جی اور خود کول جا کے کھلو گئے. انہوں دسیا نہیں کچھ، صرف انہوں ویندے رہے کی کر رہے. جی میں سارے کسائی گوشت ٹکی جان دے وہ بھی ٹکی جان دے.
جس لیے گوشت کا سودا ایک ٹوٹا رہ گیا نا تو اس دکان ٹھپ دیتی، ٹوٹا اس تھیلے چ پایا، ٹر پیا۔ موسیٰ علیہ السلام سلام کیتا تو انہوں آکھن لگے میں تیرے نال آ جاؤں؟ اس کہ جی بسم اللہ، تو ستا رب دے نبی تشریف لے آؤ۔ وہ نال ٹر گھر گئے، اس بندے بوٹیاں بنائیاں، بس اس کو نہیں چاڑی، آٹا گنن بہ گیا۔ اتنی دیر سالن تیار ہو گیا، سالن تیار ہونے تائیں آٹا نرم ہو گیا، اور تو اپنے ہاتھ نال روٹیاں پکائیاں دو، تے تھالی چ رکھ کے بھاجی بھی روٹیاں، تے ایک بی بی این کر کے پئی ہوئی ہے، این کر کے بالکل بڈھی، اندیاں لتاں بھی سدیاں نہ، اس نے تو موڈے تو آکھیا ماں جی ماں جی، اس نے ویکھیا جی پتر روٹی کھا گا، اس نے اٹھا کے ہاتھ کا آسرا دیتا، تے دوے ہاتھ نال نوالے بنا کے منہ کھوائندا رہا، اس پانی منگیا، اس پانی کا گلاس منہ نال لایا، اس نے آخیا بس، تو اس کا منہ صاف کیتا، انہوں لیٹاویں لگا تو کچھ بولی، موسیٰ علیہ السلام این درڑے آئے، انہوں پتہ نہیں لگا بی بی کی آکھے، جس لیے وہ لیٹ گئی مڑ، آپ فرمایا میرے بھائی اے کون ہے بی بی؟ اسے کہ جی میری ماں ہے، پھر میں کلا پترا، میں جس لئے کام تے جانا، انہوں کھانا کھوا تے پانی پیوا تے ہر شے گھڑے چ پانی بھر کے بیڑے بکر دے کے صاف صوف کر کے جانے، مڑ جس لئے میں واپس آنا، مڑ تسا آپ ویکھیا سب تو پہلے میں اپنی ماں واسطے کھانا بنائینا، روٹی بنائینا، انہوں کھوا تے مڑ میں اپنے بچوں کو جانا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا ایک کچھ بولی آئی جیسے تو انہوں لٹایا ہے، میں سنیا نہیں، کی آکھیا اس ساری مستورات غور نال سنیا، وہ آکھن لگا جی ماں جو ہوئی جدوں بھی یہ خدمت کرے نا تے مینوں آندی اللہ تینوں موسیٰ دا ساتھی بناوے جنت وچ، تے جی میں کسائی او موسیٰ کلیم بھلا کدوں یہ جوڑ بن سکتا ہے؟ ماں جو ہوئی، موسیٰ علیہ السلام فرمایا تیرا جوڑ بن گیا، میں موسیٰ تو میرا جنت دا ساتھی۔ تو گل لمبی ہو جاسی، اس میں تھوڑا جاتا ہوں مختصر عورت دی قیمت دسی ہے، اللہ نے عورت دی کی قیمت بنائی، اور سب تو وڈی جیڑی عورت کی قیمت اللہ بنائی ہے وہ میں ہوں دساں، سب دی نسل پیو تو چل رہی، طارق جمیل ولد اللہ بخش، ولد عنایت علی، ولد میاں گانا، ولد میاں جہانا، پیو تو نسل چل رہی، قانون شریعت دا بھی دنیاوی قانون دا بھی، اور آپ فرمایا میرے نبی فرمایا، میرے نبی فرمایا سارے لوکاں دی نسل چل رہی ہے پتراں تو، میری نسل چلنی ہے میری بیٹی فاطمہ سے، اے مل اس تو بعد مل کوئی نہیں، اس تو وڈا میں اللہ دا فضل ہے پڑھیا، دین پڑھیا، شریعت پڑھیا، اس تو وڈی قیمت کہہ نہیں جائے، آپ شریعت دا قانون بدل دیتا، اور میں میری نسل میری فاطمہ تو چل رہی، تو میرے دل تھوڑی بڑی عزت ہے، تھوڑی مجبوریاں، میں تھوڑوں ملیاں تھوڑے اندر وڑیاں تو میں دیکھا ہے کہ کتنی تھوڑیاں مجبوریاں ہیں جس کو
تمہیں یہ نہ دل کیتے بھی یہ کام کرنا پڑتا ہے. میں روزانہ دعا منگتا ہوں تھوڑے کان کہ یا اللہ انہوں کا اچھا روزگار بنا، اچھا روزگار بنا. روز منگتا ہوں کہ تسی میرے گواڈی ہو، تھوڑا حق ہے میرے. اور اللہ دے فضل نال میں کوئی بڑیائی تو نہیں آتا. یہ پہلی باری ہے کہ کوئی ذمہ دار سوکھا بھی بڑا بھی وہ اس بازار جائے تو نہ بچیاں نو بیٹی آکھے بڑی عمریاں نو بہن آکھے. عذرا میرے واسطے بہن جی فوزیہ بیٹی ورگی. یہ بھی تاریخ لکھی جاسی میرے جاون تو بعد کسے ایک کام بھی کیتا ہے. پہلی باری میں آیا تو میں ایک بچے نو بیٹی آ گیا وہ رون لگ پہ. میں کہا یہ رونا نہیں کہڑی گل. وہ کہنا کہ سانو تو بیٹی آندا ہی کوئی نہیں. تو سب پہلے بندے ہو جہاں سانو بیٹی آ گئی سانو عزت دیتی. اس مینو ہی روا چھڑے. تو تھوڑا حق ہے میرے اتنے. میں تھوڑی دنیا دا بھلا بھی منگا، آخرت دا بھلا بھی منگا. اللہ اتنے بھی عزت دا روزگار دے دے، اگاں بی بی فاطمہ دا ساتھ دے دے، انہاں دی چھان دے دے، انہاں دا سایہ دے دے، انہاں دی شفاعت دے دے. ایک دم نماز نہ چھپو. توڑیاں تو ویسے بھی 3 ٹائم ہوندیاں، فجر پڑھی مڑ ظہر اثر مڑ مغرب عشاء. اسی تھوڑی مسجد کام شروع کیتا ہی تھوڑا کوئی علامہ آیا ہی وہ جنرل آ کے ٹر گیا کہ تسی اس مسجد نہیں وڑ سکتے ساڑی ہے. تو تھوڑا تو سوکھا کام نماز پڑھیا کرو، عورتیں نہیں مرد. تھوڑی مسیح نو تو تالا لگوایا، ساڑی مسیح تے جا کے تسی بھامیں دو میں کٹھیاں پڑھ لو، ظہر اثر مغرب عشاء کھلی اجازت. ہاتھ چھوڑ کے پڑھو، ہاتھ بن کے پڑھو، اس نال کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کوئی لڑائی نہیں کر. تو تھوڑی مسجد جب تک کھلواؤ، خدا تالا کھلواؤ، اتھے اپنا نماز دا پورا وچار کرو. جب کوئی اتھے مجبوری ہے تو نال ہی مسجد ہے دوئی اہل سنت دی کھلی ہوندی. اگر اسی تھوڑی بچیاں واسطے اینا معصوم بچیاں واسطے قرآن دی پڑھائی دے واسطے استاد رکھا، استانی رکھی کہ بھائی تھوڑے بچے کم از کم قرآن پڑھ کے جوان ہونا، تھوڑی بچیاں قرآن پڑھ کے جوان ہونا، انہوں نے پتہ ہوئے غلط کیے تو ٹھیک کی. یہ سارا انتظام اللہ میرے کو کروا رہے. سال پچھے تمہیں بلائنا صرف دسن واسطے کہ مینوں تھوڑے نال محبت پیار ہے. سب جڑیاں بچیاں میری بیٹیاں طرح ہیں، بڑیاں میری بہنوں طرح ہیں. تسی میرے چھوٹے بیٹیاں دی طرح ہو، بڑے میرے براواں دی طرح ہو. گلاب علی نو تو اسی بچپن تو جاننے ہیں. تو ایڈے ایڈے آسے تینوں ویکھنے لگے. ہوں اللہ تعالیٰ میری راہ وٹا چھڈی تو مینوں اس ہدایت دے دیتی. میرے رب دا کرم ہویا، اللہ مینوں تانوں سب نو ایمان تے باقی رکھے. ایک نماز ناغا نہ کرو، کدی رہ جاوے تو قضا پڑھ لو، کم برابر ہو. اور دعا ہے کہ روز دعا کریا کرو کہ یا اللہ عزت والا رزق عطا فرما. تسی نماز پڑھ سو 5 اور اے دعا کر سو کہ یا اللہ عزت والا رزق. میں تھوڑے واسطے منگتا ہوں کہ یا اللہ انہاں بچیاں نوں عزت والا رزق دے.
جی میں اپنے بیٹیاں واسطے دعا کریں تھوڑے واسطے ایویں دعا کریں کہ میرے اندر یہ درد ہے وہ رنجیت سنگھ 1818 اتنے دی نہیں رکھ گیا 200 سال تو اتنے ہو گئے تو جس لئے اس ملتان فتح کیتا اس تلمبا بھی فتح کی اس لئے تلمبا بڑا خوبصورت شہر ہے دریائے راوی یہ نال لگ کے بنتا ہے این نہیں بھئی تو 3 کلومیٹر کو تلمبا تے دریائے راوی این جائیں اتنے سبزہ باغات کھجوراں دے امباں دے اور اتنے مہینہ پورا ٹکیا رہے رنجیت سنگھ محلے دی نہیں رکھ گیا میں اللہ کو منگتا پیا مینوں ہمت دے کہ میں انہوں اتوں کٹ کے تیری راہ تے لا دے تیری راہ تے لا دے اللہ تمہیں خوش رکھے اج صرف میری 2 درخواست پہلے تو میں دسیا بھی عورت کا مقام کی ہے ایک نماز نہ چھڑ دو تے ایک دعا منگو یا اللہ پا کرے اس کا پاک اللہ کو منگو جس لئے اللہ سن لئی نا سارے نظام بدل گئے سے انشاءاللہ میری کوشش رہی کہ میں تھوڑی ضرورتاں یہ کچھ پڑتال کیتی رکھاں جو کچھ میری ہمت چوے میں تھوڑی وہ خدمت بھی کیتی رکھاں کہ میں میرے واسطے سب کچھ چنگا خرچ ہوئے جڑا میں تھوڑوں تے خرچ کروں اللہ میں نے یہ توفیق دے رہے تانوں ہی آنا کہ نماز 5 وقت پڑھیا کرو تے ایک گل ہو توڑ نال کرے نا اے نشہ نہ کرے یہ بندے نو بندہ نہیں ران دے نشہ نہ کرے اپنے بچیاں نو سمجھاؤ اپنے وڈیاں نو سمجھاؤ نشے والا بندہ چاروں خانے نکل جاتا کوشش کرو کسی نو عادت ہے تو انہوں چھڑن کی کوشش کرو تو اللہ بڑا راضی ہو سے انشاءاللہ تو نیت کریں دے نا ساتھ لینا